لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ شان والا ہے، لیکن ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبے عطا فرمائے، درجے عطا فرمائے اور جن کو فضیلتیں عطا فرمائی۔ یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے فضیلتیں عطا کی، درجے عطا کیے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ جو درجے والے رسول ہیں سب عزت والے، کوئی کم نہیں ہے مرتبے میں، کیونکہ اللہ کے یہاں مرتبوں کی کمی نہیں ہے، سب مرتبے والے ہیں، سب شان والے ہیں، سب بزرگی والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا کی، شان عطا کی، فضیلت عطا کی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ اسی سے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے بعض ان میں سے یہ وہ ہیں، بعض انبیاء وہ ہیں، بعض ہستیاں وہ ہیں کہ کلم اللہ، جن پر سے اللہ نے کلام فرمایا، جن سے اللہ نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی، بات فرمائی، بعض وہ ہیں۔ یعنی کہ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب یہاں آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کلم اللہ، ان کی شان یہ کہ انہوں نے کلام کیا اللہ سے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان اللہ نے متعین کر دی۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اس کو یہاں آ کر کے رکنا پڑے گا کہ موسیٰ وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ بعد کی ساری فضیلتیں اس سے پہلے ہیں، فضیلتوں کی انتہا ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اس لیے کہ قرآن نے متعین کر دیا، تعین کر دیا ان کے مقام کا کہ شان موسیٰ یہ ہے کہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھا تو یہ مبالغہ ہوگا اور یہ شان سے بڑھانا ہوگا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی اللہ نے متعین کیا، اس تعینہ مقام سے اب جو بھی بڑھائے گا وہ گناہ کرے گا، جرم کرے گا، اللہ پر افتراء کرے گا، اسلام پر افتراء کرے گا، کذب کرے گا، جھوٹ بولے گا، جس کو اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ نے تعین کر دیا، حد باندھ دی، متعین کر دیا، اب اس کے آگے کوئی نہ بڑھ سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ لیکن جب شان موسیٰ کی انتہا بیان ہوئی تو متعین کر دیا گیا کلم اللہ، اور یہ کوئی انتہائی شان کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب سے تھوڑی کلام کرتا ہے۔ ان سے کلام کیا، طور پہ بلایا، ان سے باتیں کی۔ لیکن قرآن جب میرے نبی کی، آپ کے نبی کی، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میلاد والے مصطفیٰ کی بات بیان فرمائی تو حد متعین نہیں کی، حد کا تعین نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جس کو اللہ نے درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا یہ بلند ہونے والا جانتا ہے یا بلند کرنے والا جانتا ہے؟ درجوں بلند، یہاں کوئی حد کا تعین نہیں ہے، یہاں حد کا تعین نہیں ہے، اللہ نے درجوں بلند کیا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی ہر پچھلی والی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ اب ہمارے نبی کے لیے اور انبیاء کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حد کا تعین ہے، اس سے ان کو نہ بڑھائیں، لیکن سید الانبیاء کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حد کا تعین ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض وہ جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا، اس سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اب دیکھو ہر نبی میں جو اللہ نے چیدہ کمالات عطا کیے تھے وہ بدرجہ اتم، کامل و اکمل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کے ہونے کی گواہی
سن کر کے دی ہے۔ سارے انبیاء نے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کے ہونے کی گواہی، اس کے وجود کی گواہی سن کر کے دی ہے۔ ایک نبی میرے اور آپ کے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی گواہی دیکھ کر کے دی ہے، انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، ان کے سوا کوئی نہیں جس نے اللہ کو دیکھا ہو، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں، جبریل نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں دیکھا سوائے آمنہ کے لال کے، اور انہوں نے دیکھ کر کے گواہی دی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جتنے انبیاء کرام آئے یا ایک قبیلے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، ایک خطے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، ایک علاقے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، لیکن تنہا میرے آقا ہے جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، پوری کائنات کے لیے، بلکہ کائنات تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اللہ اکبر، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم، ان کی ادوار محدود ہیں کہ اتنے سال سے لے کر اتنے سال تک ان کا دور، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا دور محدود نہیں ہے، قیامت تک انہی کا دور ہے۔ یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ اللہ نے محبوب کا دور بے حساب رکھا، اس کی کوئی حد نہیں رکھی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، مشہور بات ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، انتہائی شان ہے آدم علیہ السلام کی کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ فضیلت آدم ہے علیہ السلام، یہ شان آدم ہے علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو فرشتوں نے سجدہ کروایا۔ لیکن آپ دیکھیں بڑا مقام ہے، سارے فرشتے سجدے میں گرے آدم کے سامنے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ان پر درود پڑھوایا، آدم کے لیے سجدہ کروایا، محبوب کے لیے درود پڑھوایا۔ ایک اس سے بڑی بات ہے، وہاں سجدہ ہے، یہاں درود ہے، اس سے بڑی بات ہے۔ اور ایک بات اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ، اور کرنا چاہیے، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا کچھ دیر کے لیے، ایک متعینہ مدت کے لیے، پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر گئے، پھر اٹھ گئے، لیکن اپنے نبی کی بات آئی تو متعینہ مدت کے لیے درود نہیں پڑھایا کہ ایک دن پڑھو، 2 دن پڑھو، 4 دن پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیجتے رہیں گے، نہ ابتدا کوئی جانتا ہے نہ انتہا کوئی جانتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہاں صرف سجدہ ہے، بڑی بات ہے وہ بھی، لیکن یہاں درود ہے، اور پھر درود میں بھی مدت کا تعین نہیں۔ تیسری بات، جب اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو، جب اللہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے، تو ساتھ اللہ نہیں ہے سجدہ کرنے میں، اللہ سجدہ کرنے میں ساتھ، توجہ ہے آپ کی، یہ اپنے نبی کی شان۔ جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو سجدے میں ساتھ اللہ، کیونکہ یہ شان الوہیت کے خلاف ہے، اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سجدہ کس نے کیا؟ صرف مخلوق